السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسے اسم اعظم کا وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کی برکت سے اگر کوئی شخص سستی کی حالت میں بھی اس وظیفے پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کو مقام دے گا، عزت دے گا، منصب دے گا، مرتبہ دے گا۔ اور ان کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت اور اتنی تاثیر رکھی ہے کہ یہ اسم اعظم اپنا اثر فوراً دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسماء الحسنہ میں سے خاص کر اس اسم اعظم کو بادشاہوں کا رتبہ اور درجہ حاصل ہے، اور یہ اسم اعظم اس کو خاص کر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اس عمل کی برکتیں قبر حشر کے اندر انسان کو نصیب ہوتی رہیں گی، اور پھر دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا روحانی سکون، روحانی مال و دولت سے بھی مالا مال فرمائیں گے کہ جو اس کی زندگی پھر آسان سے آسان تر ہوتی جائے گی۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک دفعہ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، پھر انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں آپ کو تا حیات اللہ کریم نصیب فرماتے رہیں گے۔ تو بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ جو شخص یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف لپک کر آتی ہے، اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ یقین جانیں، پھر بندہ جتنا بھی دنیا کا ستایا ہوا ہو، دنیا کی تکلیفوں کا ستایا ہوا ہو، ظلم و ستم کے دور سے گزر رہا ہو، جب اس نام کو پکڑتا ہے، اس اسم اعظم کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس اسم اعظم کی برکت سے ایک ایسا روحانی سکون عطا فرمائے گا جو اس کی زندگی پھر آسان سے آسان تر ہوتی جائے گی۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ اسم اعظم پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ اسم اعظم رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، انسان کو مالی تنگی سے نجات دلاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص پریشانی میں ہو یا زندگی کے مشکلات کا سامنا کر رہا ہو تو اس اسم اعظم کو پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو اور اس کے تمام کاموں کو حل فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ اور اس اسم اعظم میں اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس بلند ہستی کی تعریف بھی کی ہے اور آپ اس سے مانگ بھی رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا، اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا کو فی الفور قبول فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص اس اسم اعظم کو یعنی یا ذل جلال والاکرام کو اپنی دعاؤں میں خصوصی شامل کرے، یعنی بار بار دعا مانگتے وقت یہ کہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، 100 دفعہ کہیں، 200 دفعہ کہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس اپنے بندے سے راضی بھی ہوگا اور پھر اس کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہو، اپنے کسی مقصد کے لیے یا اپنی کسی حاجت کے لیے یا اپنی کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تو آپ نے سب سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل کے یقین کے ساتھ آپ اللہ سے جو کچھ مانگو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام کام اپنی ذمہ داری سے حل فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔